أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وہ اس رسول جو غیب بتانے والے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے بھی پڑھے ہوئے نہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات، وہ پاتے ہیں اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا. یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں انہیں نیکی کا. وینہاہم، اور منع کرتے ہیں برائی سے. ویحل، اور حلال کرتے ہیں لہم الطیبات، ان کے لیے پاک چیزوں کو. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتے ہیں ان پر خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتارتے ہیں ان سے بوجھ. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اتارتے ہیں ان کے گلے سے طوق جو ان پر تھا. فَالَّذِينَ، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے ان پر. وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کی. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اتباع کی اس نور کی. انزل معہ، جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا. اولئک هم المفلحون، وہی لوگ مراد کو پانے والے ہیں. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع ہے ہر شے پر. اور فَسَأَكْتُبُهَا، میں نے اپنی اس رحمت کو لکھا ہے ان لوگوں کے لیے. کن کے لیے؟ یتقون، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یعنی شرک سے بھی بچتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، ہر قسم کے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو ہماری آیات پر وہ ایمان بھی لاتے ہیں. تو اب جو متقی ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے. اور فرمایا کہ اب اس پر جب فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا، میں نے اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے، تو اس پر شیطان بڑا خوش ہوا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو لہٰذا مجھے بھی اس میں سے حصہ ملے گا. لیکن فرمایا کہ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ جب اللہ رب ذوالجلال نے اس حصے کو نازل فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو متقی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کے لکھا ہے، تو شیطان اس سے مایوس ہو گیا، یعنی میں اس سے محروم ہوں. اور ویسے بھی وہ راندہ درگاہ تھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہماری آیات پر ان کا ایمان لاتے ہیں. تو یہودی اس سے بڑے خوش ہوئے کہ ہم بھی متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کی رحمت جو اللہ نے لکھی ہے وہ ہمیں بھی ملے گی، ہم لوگوں کے لیے ہے. لیکن جب اللہ رب ذوالجلال نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ یعنی وہ لوگ کہ جو نبی، غیب کی باتیں بتانے والے رسول امی پر ان کی جو ہے وہ اتباع کرنے والے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے یہ اپنی رحمت ان کے لیے لکھی ہے. اور اس سے مراد رسول سے یہاں اس آیہ مبارکہ میں حضرت رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اور جو اتباع کرنے والے ہیں ان سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ رحمت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے ہے، اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کو بھی ملے گی کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی پیروی کی ہے۔ ان یہودیوں نے اور ان عیسائیوں نے تو دین مذہب کوئی کتاب کوئی بدل ڈالا، اس میں اتنی رد و بدل کی کہ آج ایک آیت بھی اس طرح سے نہیں ملتی، اور ان کو کہا جائے کہ اسی زبان میں عیسیٰ علیہ السلام جس میں تلاوت کرتے تھے انجیل کی تم پڑھ کے دکھاؤ، تو وہ اس کو پڑھنے سے قاصر ہیں اور عاجز ہیں۔ تو فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول الامی، یہاں پر بہت سے بد مذہب اور بہت سے لوگ امی کا معنی ایک انتہائی بیہودہ قسم کا معنی کرتے ہیں، کہ جو امی کا معنی ویسے کہ یعنی جو پڑھا ہوا نہ ہو کسی سے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں یہ بات یاد رکھیے کہ انبیاء میں سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ آپ کے کمالات ہیں، فضائل ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام دنیا میں کسی سے بھی پڑھے ہوئے نہیں، دنیا میں کوئی بھی آپ کا استاد نہیں ہے۔ آپ کو جس نے بھی علم عطا فرمایا ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات والا صفات ہے۔ جس ذات نے علم عطا فرمایا ہے، جس ذات نے جو کچھ سکھایا ہے، وہ سب کا سب وہ اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ ہم سورہ نساء میں 5ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ تو امی کا معنی یہ ہے کہ جس ذات والا صفات کا دنیا میں کوئی استاذ نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ یہاں پہ ان پڑھ معنی کرنا یہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، یا ایسے کہنا کہ وہ پڑھے ہوئے ہی نہیں تھے۔ تو پڑھے ہوئے سے مراد پڑھے ہوئے نہیں، وہ دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ ایک آدمی کے بارے میں ایسا کہہ دیا جاتا ہے کہ بڑا صالح ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا تھا تو بڑا نیک تھا، یا کسی ولی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مادرزاد ولی ہے، اور نبی تو ہوتا ہی مادرزاد نبی ہے۔ اچھے اعمال سے محنتیں کر کے نبوت نہیں ملتی، یہ اللہ نے جس کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا ہے یہ نبی ہونا اسی کے حق میں ہے۔ جیسا کہ کسی بد مذہب نے یہ بھی کہا تھا کہ آدمی بعض اوقات فاستبقوا الخیرات، یعنی یہ تو حکم ہے نا کہ آپس میں امت اچھے اعمال کرے اور دوسرے سے اچھے کاموں میں آگے سبقت کر جائے، بڑھ جائے نیکی کے کاموں میں۔ تو نیکی کے کام چاہے کوئی جتنا بھی آسمان پہ چڑھ جائے وہ نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ایک یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بعض اوقات نعوذ باللہ من ذالک امتی اتنے نیک کام کرتا ہے کہ وہ نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے کفریات سے اہل سنت بیزار ہیں، اور ایسی باتیں جو ہے وہ اسلام نے سکھائی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کسی اور جگہ کے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کی غاروں کی شریعت اور کس قسم کے عقیدے ہیں۔ نبی سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور نہ ہی نبوت کسب سے، محنت سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان سے حاصل نہیں ہوتی۔ جن کو اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے وہ عطا فرما دی گئی ہے، بس۔ نبوت جو ہے وہ کسب سے، محنتوں سے، ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو نبی جو ہے وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اور پھر حضرت رسول پاک صاحب الاولاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے، جن کو اللہ رب ذوالجلال نے تمام مخلوقات میں سب سے جو اشرف و اعلیٰ ہیں، انسان ہیں، مومنین ہیں، ان سب کا سردار بنایا ہے، اور سردار ہر لحاظ سے ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور حضور ہی کے نور مبارک سے تمام کائنات کو اور ان تمام چیزوں کو اللہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا ہے۔ جیسے کہ مصنف ابن عبد الرزاق کی وہ طویل حدیث ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نور سے اللہ نے 4 حصے فرمائے، جس سے لوح بنائی، پھر قلم بنائی، کرسی بنائی، پھر جو ہے وہ نور کے 4 حصے فرمائے جس سے انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا، جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، اور ان تمام چیزوں کو مومنین کے دلوں کا جو نور ہے اللہ نے میرے نور سے اس نور کو پیدا فرمایا۔ وہ طویل حدیث مبارک ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ بتائیے مجھے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات، آپ چونکہ پیدائشی نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور پھر سرکار علیہ السلام تو امی کا معنی یہ یاد رکھیے کہ جس نے دنیا میں جس کا کوئی استاذ نہ ہو، تو جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہ ہو، اور اتنے علوم غیبیہ کہ حضور فرمائیں
کہ ماکان جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا قیامت تک سب کے سب کی حضور نے خبر دے دی ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے یہ علم عطا فرما دیا ہے۔ اور جیسے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ احادیث میں روایت آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے بہت لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، اور جنتیوں کے جنت جانے اور دوزخیوں کے دوزخ جانے تک کی حضور نے خبر عطا فرما دی۔ ماکان جو ہو چکا و ما یکون، اور جو ہوگا سب کی خبر حضور نے بتا دی۔ تو پھر نعوذ باللہ من ذالک ایسی بری بات کرنا کہ ان پڑھ ہونا، ایسی عجیب صورتحال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام علوم غیبیہ، ظاہر تو ظاہر ہے نا، ظاہر تو ظاہر ہے، تمام علوم غیبیہ ان سب کو اللہ رب ذوالجلال نے علم حضور کو عطا فرما دیا، اور تمام ان علوم کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کو حاصل ہے تو پھر اس قسم کی بات کہنا تو یقیناً دنیا میں کسی سے نہیں پڑے، اللہ رب ذوالجلال ہی سے تمام علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاصل کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اس پر کہ یہ بھی تخصیص صرف حضور کی ہے، دیگر انبیاء کو فرشتوں کے ذریعے اور دیگر سلسلوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ تعلیم اور تمام سلسلہ عطا فرمایا گیا۔ ڈائریکٹ جو اللہ رب ذوالجلال نے علم اور یہ تمام چیزیں حضور کو عطا فرمائی ہیں، تو یہ جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کے فضل سے حضور علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے۔ فرمایا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف مبارک ہیں، حضور علیہ السلام کے وصف ہیں، حضور کی شانیں ہیں، اور امت محمدیہ کی جو شانیں ہیں، وہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں تورات و انجیل میں ان کو پاتے ہیں۔ یعنی وہ تمام وصف، وہ اوصاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کے حسن کے متعلق، آپ کی امت کے متعلق، اور یہ تمام چیزیں تورات و انجیل میں موجود ہیں جنہیں وہ دیکھتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ سب سے اعلیٰ زبردست وصف ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ لوگ کہتے ہیں یار درس ہوگا یا اس طرح سے، ہر جگہوں پہ میں عمومی بات کہہ رہا ہوں کہ یار لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، تو کہنے کا کیا فائدہ، نہیں کہنا ہوگا۔ یأمرہم، حضور علیہ السلام ہم ان کو حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ بالمعروف، نیکی کا۔ وینہاہم، اور منع کرتے ہیں انہیں عن المنکر، برائی سے۔ اب وہ برائی جتنی بھی ہزار ہا قسم کی ہیں، ہر برائی سے منع کرنا یہ ہر شخص کا بھی فریضہ ہے، اور خاص کر جو مصلی و محراب کے جو وارث ہیں ان لوگوں کا تو یہ خاص جو ہے وہ ان کے ذمہ ہے یہ چیز، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلنا ہے، اور حضور علیہ السلام کا وصف یہ عالی شان اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ نیکی کا حضور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں منع کرتے ہیں برائی سے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ جب تک رہے گا تو یہ سلسلہ زبردست رہے گا، ورنہ سارے ہی پکڑ میں آتے ہیں، چاہے وہ مفتی ہو یا قاضی ہو یا جو بھی ہو، امام ہو، جب تک بری چیز سے ہمیشہ روکنا اور اچھے کام کا حکم دینا یہ زبردست لوگوں کا وصف ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنا ہے، گنگا شیطان نہیں بننا۔ کہ المتکلم بالباطل شیطان ناطق والساکت عن الحق شیطان اخرس، کہ جو بری بات کہنے والا ہے وہ بولنے والا شیطان ہے، اور جو بری بات یا برے کام سے نہیں روکتا یہ گنگا شیطان ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خالص اپنی رضا کے لیے، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، خالص اپنی رضا کے لیے اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرما دیا گیا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح سے جو ان کے گلے میں طوق ہے یا ان پر جو بوجھ ہے، اس بوجھ کو، ان چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتارتے ہیں۔ اب دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا جو ہے وہ اختیار نہیں، کچھ نہیں، حضور حلال و حرام اللہ رب ذوالجلال نے سب کچھ واضح فرما دیا، لیکن حضور کو بھی اللہ نے یہ طاقت، یہ شان، یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے کہ حضور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو بری، ناپاک، خبیث چیزیں ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ان کو حرام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ جو چیز بری ہے اس کو حضور علیہ السلام نے حرام فرمایا ہے، اور جو چیز پاک تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے حلال فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے
اب دیکھیں اس دور میں یہ تھا کہ اگر کوئی زکوٰۃ یا صدقہ کوئی چیز دیتا اللہ کی راہ میں تو اسے میدان میں رکھتے، اوپر سے آسمان سے سفید آگ آتی اسے جلاتی، تو اس پہ سمجھا جاتا کہ اب جو ہے یہ وہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ لیکن آج ہم دیتے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے حضور کے صدقے سے ہماری ان تمام چیزوں کا پردہ رکھا ہے کہ کوئی بھی اس کو نہیں دیکھتا، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ جس نے دل سے دیا ہے، اخلاص سے دیا ہے، ریاکاری نہیں ہے، تو یقیناً وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ اللہ رب ذوالجلال اسے قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ رات میں جب گناہ کرتے تھے تو وہ گناہ ان کے دروازے پہ دن میں لکھ دیا جاتا تھا، صبح جب اٹھتے نا کہ فلاں نے رات کو یہ گناہ کیا، ان کے دروازے پہ۔ آج ہم جو ہے وہ کیا کیا ہماری حالتیں ہیں، ہم ہر بندہ، ہم اپنے گریبان میں دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے کتنے گناہوں کے پہاڑوں جتنے جو ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ بوجھ ہمارے سروں پہ ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے حضور کے صدقے سے ایک ایسی جو ہے وہ ہماری پردہ پوشی رکھی ہے کہ دوسرے آدمی کو خبر تک ہی نہیں، بلکہ گھر والوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ تو یہ فرمایا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اس بوجھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتارا ہے، وہ اتارتے ہیں اس بوجھ کو، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور گلے میں جو توق ہے اس توق کو بھی اتارتے ہیں۔ تو یہ وہی بوجھ ہے کہ جس کو اللہ رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کے صدقے میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے فضل سے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے جو ہے وہ پوشیدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب اللہ نے اور رسول علیہ السلام نے اللہ کے فضل سے ہم پہ اتنے احسانات کیے تو ہمیں احسان فراموش نہیں بننا چاہیے۔ جو فرمایا کہ یہ سیدھا ہے، یہ کرو، یہ حلال ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ جو خبیث ہے، جو حرام ہے، جو نہیں کرنے کا، جس سے منع کیا گیا ہے، تو چاہے اس میں دنیا نیچے سے اوپر ہو جائے یا اوپر سے نیچے ہو جائے، ہمیں کام وہی کرنا چاہیے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے حلال فرمایا ہے اور جس سے منع کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے خبیث چیزوں کو، اس سے ہم سب کو منع ہو جانا چاہیے، اور یقیناً اسی میں کامیابی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا فالذین، تو وہ لوگ کہ آمنوا بہ، جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، وعزروہ، اور حضور کی تعظیم کی، ونصروہ، اور حضور کی مدد کی۔ اس سے اب پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کے سب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، حضور کی عزت کرنا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے بات کرنا، یہ ایمان کا رکن ہے، یہ رکن ایمان ہے، ہر حال میں لازم ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، یہاں نور سے مراد قرآن مقدس ہے، نور سے مراد فرمائے کہ انزل معہ، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا گیا۔ وہ مومن جو ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو حضور کی تعظیم کرتے ہیں، حضور کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ واتبعوا، اتباع کرتے ہیں اس نور کی، انزل معہ، کہ جو نازل کیا گیا ہے ان کے ساتھ۔ تو قرآن چونکہ ان تمام تاریکیوں کو، جہالت کو دور کرتا ہے، اور برکتیں، رحمتیں اور اجالے ہی اجالے فرماتا ہے، تو قرآن مقدس کی اتباع، یعنی جو فرما دیا گیا اس کی پیروی کرنا، اسی پہ چلنا، وہی حکم ماننا۔ فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، حضور کی تعظیم کرتا ہے، حضور کی مدد کرتا ہے، اور اتباع کرتا ہے اس کتاب کی، اس نور کی جو حضور پہ نازل کیا گیا، اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ مراد کو پہنچنے والے، کامیابی فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین اسلام پہ استقامت نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔